فاتحہ. بسم اللہ الرحمن أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. محمد وعجل فرج. میکسیمائزنگ پوٹینشیل ان اور چلڈرن کے عنوان سے یہ 10ویں کڑی ہے. بچوں کی اندرونی صلاحیتوں کو کیسے ابھاریں. چیلنجنگ موضوع ہے اور ہم نے بتایا تھا کہ about 50 کے قریب گائیڈ لائنس ہیں ایکسپرٹس کی. ان میں سے تقریباً 40 بیان ہو چکے ہیں اور ہم یہ کوشش کریں گے یہ 2-3 راتوں میں ان کو کمپلیٹ کریں. 2-4 اور بھی اضافہ ہوں گے وہ ہم ایڈ کر رہے ہیں. اسلامک پرسپیکٹیو بھی اس میں خصوصاً قرآن. ہم ہر مرتبہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آیات بھی کے سہارا بھی اور احادیث کے سہارے سے چلیں. جس آیت کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کر رہے ہیں اور پھر گزارش کرتے ہیں ہماری زندگی کو فروٹفل بنانے کے لیے، با مقصد بنانے کے لیے روزانہ صبح شروع کریں 10 آیتوں کے ساتھ. اس وقت تک اپنے گیجٹ کو نہ کھولیں جب تک کہ 10 آیتیں نہ پڑھ لیں. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے تم قرآن پڑھو. سرکار فرماتے ہیں جو 10 آیتیں پڑھے گا لم یکتب من الغافلین. ہماری جو ہیڈ لیسنس ہے، ہیڈ لیسنس ہماری غفلت اس طرح کہ مجھے خود معلوم نہیں میں کون ہوں، غفلت ہے. میں کہاں جا رہا ہوں معلوم نہیں ہے، غفلت ہے. یہ کیا زمانہ ہے معلوم نہیں ہے، غفلت ہے. ان غفلتوں سے بیدار ہونے کے لیے قرآن مجید ہے. قرآن یہ شٹرز کو ہٹا دیتا ہے، پردوں کو ہٹا دیتا ہے، انسان حقائق کو دیکھنے لگتا ہے اور وہ چیز بھی دیکھ سکتا ہے جو مرنے کے بعد یا آخرت میں ہے. اگر انسان وہاں تک پہنچنا چاہے تو بھی پہنچ سکتا ہے. لَتَرَأُنَّ الْجَحِيمَ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم علم یقین حاصل کر لو حتیٰ جہنم کو بھی تم سامنے دیکھ سکو گے. حقیقت یہی ہے. اس دنیا میں انسان آیا ہے اس دنیا کو پاٹنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو عزیزان گرامی، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. 31 چاپٹر ہے، 16 آیت ہے. میں نے عرض کیا کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے. ہی واز اے وائز پرسن، بہت ہی وائز انسان تھا. اللہ نے اس کی وزڈم کو پسند کیا، قرآن کی زینت بنائی اور 31واں سورہ ان کے نام پر ہے.
یہ خود ایک سبق ہے کہ ریکگنائزنگ، جس میں ایبلٹی ہوتی ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے، قوم و نسل کا خیال نہیں کرنا چاہیے، اس کی ایبلٹی کا خیال کرنا چاہیے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، حضرت لقمان وارن کر رہے ہیں ایکشن سے متعلق، اور ایکشن کا ریفلیکشن اور ایکشن کا ری ایکشن، انسان پر سب سے پہلے جو ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اسی پر ہوتا ہے جو ایکشن کرتا ہے، جو ایکٹ کرتا ہے۔ وارن کر رہے ہیں اپنے عمل پر بہت ہوشیار رہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، تمہارا عمل کتنا ہی منیوٹ، بہت ہی کم، اتنا کہ جو رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، مسٹرڈ سیڈ کے برابر کیوں نہ ہو، اگر تم نے انجام دیا یہ کام پتھروں پر یا آسمانوں پر یا زمین پر، یأتی بہ اللہ، اٹ ول ریفلیکٹ یو، تم پر اثر ہوگا، باؤنس بیک ہوگا، تم ہی فرسٹ ڈائریکٹ اٹیک میں اس کے آؤ گے۔ کس کے اٹیک میں؟ خود اپنے ہی عمل کے اٹیک میں آؤ گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر اچھا عمل ہے تو اچھا عمل ریفلیکٹ کرے گا، اگر برا عمل ہے تو برا کرے گا۔ یہ سب آپ کے اختیارات میں ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ حدیث میں سمجھتا ہوں ہر حدیث کو سونے کے حروف میں لکھنا چاہیے۔ اس حدیث کو بھی بہت یعنی قیامت ہے، انسان واٹ اٹ از، کیا ہے انسان۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو مکرم کیا ہے، یعنی افضلیت بخشی ہے، ساری یونیورس ہے، سب سے بڑا انسان ہے۔ اس کائنات کی جو گیلیکسیز ہیں، بلینز آف گیلیکسیز ہیں، اس کے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فخر نہیں کیا، لیکن جب انسان کو بنایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، ذات پروردگار اپنے ہی ذات پر فخر کرتا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین کریٹرز میں کریٹر ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کرامت نفس، سیلف ریسپیکٹ، وہ الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کہیں نہ کہ میں نے کہیں پڑھا ہے اشرا، سیلف ریسپیکٹ، کرامت نفس بہت ہی اہم اشرا ہے، بہت اہم باتیں ہیں۔ وہ کرامت نفس کیا ہے؟ مولا امین اشارہ فرماتے ہیں اتزعم انت جرم صغیر فیک انت وعالم اکبر، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم چھوٹا سا جرم ہو؟ یعنی نیور فیل کہ یو آر اسمال۔ یہ بہترین طریقہ ہے بچوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے، انسانی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے۔ میں غریب ہوں، میں ایک یتیم ہوں، میں ایک چھوٹا ہوں، میں کہاں بڑے لوگوں کے ساتھ، مولا سب کو ایک نگاہ سے کہہ رہے ہیں، سب کو ایک ہی کہہ رہے ہیں۔ انسان اگر ہے، انسان کیا تو خیال کرتا ہے، زعم کرتا ہے، اسس کرتا ہے، تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم چھوٹے ہو؟ نہ، یہ یونیورس چھوٹی ہے، تم بڑے ہو۔ وہ کیا چیز ہے بڑپن جو انسان میں، جس کو قرآن کرامت نفس کہتا ہے، اس کرامت نفس تک پہنچنا گول ہے انسان کا۔ تو آج ہماری گفتگو جو ہے، یہ جو پوٹینشل تلاش کرنا ہے، وہ پوٹینشل کسی گول کی طرف ہے۔ مثلا بچہ جو ہے پڑھتے ہوئے سمجھ رہے ہیں اسمارٹ ہے، سائنسدان بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، کوئی بھی ایک پروفیشن حاصل کرے گا، کامیاب رہے گا، اس کو ایک جہت دینا ضروری ہے کہ کامیابی کیا ہے، معیار کامیابی، کرائیٹیریا آف سکسس۔ یہ اتنا اہم ہے، یہ ڈسٹنگوش کرتا ہے اسلامک ایجوکیشن اور سیکولر میں، یہ دونوں الگ الگ اینٹیٹیز ہیں۔ میں جو شریعت الحسین میں اشرا پڑھ رہا ہوں، اس میں اسلامی تعلیمات بالمقابل سیکولر، اسلامک ایجوکیشن ورسز سیکولر ایجوکیشن، وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگ موقع ہو تو سنیں، خصوصاً یہاں کے ٹیچرز المرتضیٰ کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، اگر ہو سکا تو دیکھیں، اس میں بہت کوشش کی گئی ہے کہ جو تغافار ہے وہ کاہے کی ہے، کس چیز کی ہے۔ اگر ہم سمجھیں آج کی دنیا اتنی امبیلنس ہو چکی ہے کہ آج ہم دیکھیں UN کی رپورٹ پڑھیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے اگر انسان ہے۔ امریکہ میں صرف 1% لوگ کے پاس 99% کی دولت ایک طرف ہے، 1% کے ہاتھ میں جو دولت ہے ایک طرف ہے۔ ورلڈ وائڈ
2% دنیا میں لوگوں کے ہاتھ میں دولت ہے، بقیہ 2 کے ہاتھ میں دولت نہیں ہے۔ یہ جو امبیلنس ہے اس کو بیلنس کیسے کیا جائے، ایک چیلنج ہے۔ یہ امام حسین کا انقلاب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ معلوم ہے اپینڈیٹی ہو، صلوات پڑھیں آخری صف تک انشاءاللہ۔ اللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انقلاب بھی اسی جانب ہے، انسانی معاشرے کو۔ زیارت 40 کا ٹکڑا میں نے اشارہ کیا تھا، لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَهَالَةِ۔ امام نے زیارت 40 بہت ہی موثق، مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی، ماشاءاللہ 20 ملین لوگ پیدل جا رہے ہیں، ماشاءاللہ زندہ باد لبیک یا حسین، کتنا خوبصورت۔ وہاں جانے کے بعد کوئی مقصر نہیں ہے، کوئی مولائی نہیں ہے، کوئی ملنگی نہیں ہے، سب ایک ہی جملہ کہتے ہیں، لبیک یا حسین۔ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں پر کیا ہے حقیقت، کیا ہے 40 کی؟ بدل مہجتہ فیکا، اے پروردگار حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ کیا دیا امام حسین نے؟ ذرا غور کریں گے تو دل ہل جاتا ہے۔ مصائب نئی باتیں سن کے رونے کا نام نہیں ہے، احساس کا نام ہے، سینس کرنے کا نام ہے کہ حقیقت کیا ہے، امام حسین نے کیا چیز دیا۔ ازالتکم من مقامکم و مراتکم التی رتبکم اللہ، آپ کے اسٹیٹس سے آپ کو گرانے کی کوشش کی گئی، یعنی امام کا جو مقام ہے اس پر حملہ کیا گیا۔ بہرحال وہ الگ ہی موضوع۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر کے جس زیارت کا ٹکڑا ہے، کیوں دی یہ قربانی، کیوں دیا قربانی مولا امام حسین نے؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ، عجیب و غریب ہے، یعنی یونیورسل ہے۔ شیعوں نے امام حسین کو اپنے ہی پاس قید کر لیا ہے۔ امام حسین شیعوں کے نہیں ہیں، امام حسین انسانیت کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کس بات پر پکارے گی قوم؟ وہ کیا نکتہ ہے؟ یہ نکتہ ہے لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَهَالَةِ۔ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہے زیارت، یہ ٹکڑا نہیں ہے لِيَسْتَنْقَذَ شِيعَتَكَ، آپ کے شیعوں کو ابھارنے کے لیے نہ، بندگان پروردگار، کالے گوڑے گورے امیر غریب، ہر انسان کو بلند کرنے کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے۔ لِيَسْتَنْقَذَ، کہاں سے؟ جہالت سے نکال کر، اندھے پن سے نکال کر، گمان سے نکال کر، شک و وہم کی دنیا سے نکال کر یقین کی دنیا تک پہنچانے کے لیے امام حسین نے ایک بربادی سے بچا کر ہدایت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ اس کا سمجھنا، اس کا ادراک کرنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارا چیلنج ہے۔ ماشاءاللہ امام کے نام سے 1400 سال بعد یہ کیا خون تھا پاکیزہ کہ ہمیں سونے نہیں دیتا، کہ ہمیں نکلنا ہے، کم از کم اگر معاشرہ نہیں جا رہے ہیں تو 7ویں سے نکلنا ہے، اگر نہیں جا رہے ہیں 8ویں سے نکل رہا ہے، مگر روز عاشورہ ایسا دن ہے کہ کتنا ہی کیوں نہ ہو مجھے آج دیکھنا ہے کہ حسین کی قربانی کیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس نے انسانی ذہن کو سونے نہیں دیا اور نہ دے گی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ یہی ہے قربانی۔ لِيَسْتَنْقَ، یونیورسالٹی، کمیونل نہیں ہے انقلاب کربلا، یونیورسل ہے۔ اس یونیورسٹی کو، اس یونیورسل میسیج کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی یونیورسالٹی کا باقی رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ گول جو ہے، کیا ہے انسان کا گول؟ انسان کا گول ہے جہالت علمی، جہل علمی اور جہالت عملی۔ ماشاءاللہ ایک آدمی ڈاکٹر ہو گیا، ایک آدمی مولوی ہو گیا، ایک آدمی کچھ ہو گیا، بہت اچھا جملہ ہے فارسی میں، ملا شدن آسان، انسان شدن مشکل۔ ممکن ہے کہ ملا ہو جائے مگر انسان ہونا مشکل ہے، انسان ہونا بہت مشکل ہے، گول انسان کا انسان ہونا ہے۔ بہت اچھے اشعار، ایک ربائی ہے بہت ہی خوبصورت، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر،
رسول اللہ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی ڈاکٹر بن گیا انسان نہیں رہا، مولوی بن گیا انسان نہیں ہے، اور آگے بڑھتے چلے جائیے، سی اے بنا مگر انسان نہیں رہا۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے گول آف لائف، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، یعنی اللہ سے کرے دور تو ڈاکٹر بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو مولوی بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو وہ بڑے بڑے بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو کینیڈا بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو امریکہ بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو پاکستان بھی فتنہ۔ تو معیار کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اگر املاک اللہ سے دور کر دے، اولاد اللہ سے دور کر دے، جاگیر اللہ سے دور کر دے، فتنے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ، تلوار ناحق کے لیے اٹھی ہے تو فتنہ ہے، تلوار ہے کہ ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ، تلوار ہے کیا؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یعنی اتنی جرات سوائے اقبالی کے کوئی کر نہیں کر سکتا، یعنی تکبیر بھی اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو فتنہ ہے۔ اس کا جملہ مولا امام حسین نے دعائے عرفہ میں ہزاروں جانے قربان، مولا نے گنایا ہے فرام ویئر، کیا کیا تیری عنایتیں پروردگار، میں کچھ نہیں تھا، کہاں سے شروع کیا، گناتے جاتے ہیں مولا، ایک ایک عضو کا نام لیتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں مولا مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَ مَلَّذِي وَجَدَكَ مَا فَقَدَ، پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے؟ تو گول آف لائف ہمارے پاس یہ چیز ایجوکیشنسٹ، سیکولرزم، سیکولر دنیا یہ بتاتی نہیں ہے۔ اگر وہ بتاتی تو اتنے لٹیرے نہیں ہوتے کہ 1% 2% دنیا کی دولت ایک طرف ہو، 2 بلین انسان ایک لقمے کی، ایک صحیح کھانے کے لیے ایک روزانہ محتاج ہوں۔ آج یمن غریبوں یتیموں پر بمباری ہو رہی ہو، لیکن قدرت کا انتظام ایسا ہے جن کے پاس چپل نہیں ہے، جن کے پاس فوجیوں کے پاس صحیح لباس نہیں ہے پہننے کے لیے، اللہ ان کو کامیابی دے رہا ہے اس لیے کہ ان کے پاس بھروسہ ہے، ان کے پاس کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل فرجهم۔ گول کا بچوں کو انسپائر کرنا ضروری ہے۔ تم بنو جو بھی بننا چاہتے، بچے میں نے عموماً دیکھتے ہیں، میرے بچے بھی جب بڑھ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا سائنٹسٹ، کوئی کہہ رہا ڈاکٹر، کوئی کہہ رہا تھا پولیس مین، اس طرح سے جب بڑھتے ہیں تو ہر ایک جیسے جیسے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تب وہ ایک آہستہ آہستہ وہ کسی ایک منزل تک آتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے گول انسان کا کیا ہونا چاہیے۔ میں ایک جملے سے فائدہ اٹھاؤں گا تاکہ یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد وعجل فرجهم، یعنی مولا کی کامیابی کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں تو یہ مثال دیتا ہوں اپنے زبان میں آج کے بچوں جوانوں کے ذہنوں کو سمجھ جانے کے لیے۔ مولا کو بہت سے شیلڈ ملے، بہت سے شیلڈ ملے۔ سب سے پہلے پیدا کہاں ہوئے؟ خانہ کعبہ میں، ایک بڑا شیلڈ ملا۔ مسجد میں جاتے ہیں تو عبادت پیچھے رہ جاتی ہے، علی آگے بڑھ جاتا ہے، شیلڈ ملا۔ عابد میدان میں جاتا ہے تو مجاہد، شیلڈ ملا۔ برز الایمان و کل، ایمان کل کا شیلڈ ملا جنگ خندق میں۔ اتنے زندگی میں شیلڈ ملے مگر مولا نے کسی پہ فخر نہیں کیا، لیکن جب ضربت لگی فزت ورب الکعبہ، یعنی میری کامیابی جو ہے کیا تھی؟ کامیابی یہ نہیں تھی کہ میں بستر مرگ پہ مر جاتا، اب جو میری کامیابی ہے شہادت کی ہے، یعنی میری سب سے بڑی کامیابی اللہ کی ذات سے ملاقات اس عالم میں جبکہ خون بہ رہا ہوں۔ فزت ورب الکعبہ، جس کے معنی کہ پوری زندگی جس کی کامیابی ہے۔
تو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم یہ سمجھتے ہیں صرف یہ مرنے والے کے لیے، نہ، یہ بہترین گول ہے. ہمارا گول ہونا چاہیے گول. چنانچہ کیا گول؟ اللہ. مولا فرماتے ہیں امام حسین اگر وہ گول نہیں ہے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. مائنس اللہ از اکول ٹو ایوری تھنگ از مائنس. اگر پلس اللہ ہے تو ایوری تھنگ از پلس. مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَ، جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے، یعنی مائنس اللہ کچھ بھی نہیں ہے. بچے کو میں پلس اللہ پر کام کرنا ہے. کیسے؟ مثلا ڈاکٹر بن گیا. ایک آیت کا اور سہارا لیتا ہوں، ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. سورہ یوسف کی آیت ہے. پورا قصہ سنانے کے بعد 100 آیت تک حضرت یوسف کا قصہ ہے. آگے بڑھ کر فلسفی آف دی قصہ، یہ قصے کی فلسفی کیا ہے، اس پہ یہ آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. عجیب و غریب آیت ہے. میجورٹی مومنین مشرک. قرآن کہہ رہا ہے میجورٹی مومنین جو ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اکثر میجورٹی، اکثر میجورٹی مومنین کی مشرک ہے. کیا معنی ہیں؟ مثلا میں خدا نخواستہ بیمار ہوا، ہاسپٹل گیا اور مجھے شفا ملی. ڈاکٹر کے سامنے گیا، ڈاکٹر صاحب اگر آپ نہ ہوتے تو میں مر گیا تھا. شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے میری جان بچا لی. یہ جو ہے شرک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اللہ نے مجھے آپ جیسا تحفہ دیا، آپ کے ذریعے سے مجھے شفا ملی. یہ کیا ہے؟ توحید والی شکر ہے. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ یہ کسی سے کہیں. تو اسی لیے اسلام وارن کرتا ہے کہ توحید کے راستے میں بیچ میں جو وسائل ہیں، وسائل کے معنی مینز ہیں، یہ مینز تمہارے کہیں توحید نہ بن جائے. ایک جملہ کہوں گا بہت ہی اچھی طرح سے، ذرا خطرناک جملہ ہے، یاد رہیں. آئیڈیل شوڈ ناٹ بی آئیڈل. کہنے دے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. آئیڈیل رسول اللہ آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہیں. مولا علی آئیڈیل ہیں، امام معصومین میں آئیڈیل ہیں. یہ تمام پیغمبران آئیڈیل ہیں ہمارے لیے. لیکن کیا وہ ہمارے آئیڈل ہیں؟ نہیں. یہ جو کسی خطیب نے کہہ دیا علی نے فرمایا انا عبد و معبود، استغفر اللہ. علی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا. جس کے دروازے سے 1000 تکبیروں کی آوازیں آتی ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں معبود ہیں. علی ایسا عبد ہے، ایسی بندگی اس نے عطا کی ہے جس پہ خدا نے خدائی دی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میں 2 مثالیں دوں گا قرآن سے. ایک قرآن سے ایک مثال. اللہ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اولو الامر کی اطاعت. مگر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو. یہیں پہ فرق معلوم ہو گیا. اللہ کی عبادت، ان کی اطاعت. عبادت اور اطاعت ایک نہیں ہوتے، عبادت اور اتباع ایک نہیں ہوتی. جانے ہماری قربان دے اور ایگزامپل فار اس، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، لیکن وہ ہمارے خدا نہیں ہے، وہ ہمارے معبود نہیں ہے. یہیں پر خطابت میں چکر میں نہیں جانا چاہیے، حقائق میں. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. حتیٰ ڈاکٹر بھی، حتیٰ مولوی بھی، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ بولنے کی قوت جو پیدا ہوئی ہے، اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے یہ ٹیلنٹ حاصل کر لیے، شرک ہے، بڑا شرک ہے. کہاں سے؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد وعجل. مولا کیا فرماتے ہیں؟ کم من قبیح سترتہ، کم من فاضح من البلاء اقلتہ، کم من مکروہ دفعتہ، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. مولانا گاڑی چلا رہا تھا میں، اگر میں بریک نہیں مارتا تو یہاں تک نہیں پہنچتا، اگر ایسا نہیں موڑا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا. بائک پہ آ رہا تھا میں، اگر یوں اچھلا نہیں ہوتا میرے پر گاڑی چلی گئی ہوتی. میں مولا فرمائے پروردگار کتنی بلاؤں سے تو نے بچا لیا.
آج روزانہ جب میں بچ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں یہ میں اسمارٹ ہوں بچ رہا ہوں، نہیں، اندر میرے باڈی میں ڈیفینسو میکانزم ہے، روزانہ کتنا ہی اٹیک ہو رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے جو ریپیل کر رہا ہے۔ تو کم من قبیح سترتا کم من فودح من البلاء عقلتا۔ اور آئیے تمام خطبہ، تمام مولوی حضرات، تمام شہرت یافتہ افراد کے لیے یہ جملہ ہے مولا، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا۔ پروردگار یہ سبحان اللہ بھی لوگ جو بول رہے ہیں میری حیثیت نہیں ہے، تو بلوا رہا ہے۔ اس سے زیادہ کیا، اس سے کیا ہوتا، انسان میں جس کو کہتے ہیں ہم لوگ کسی اچھے سکسسفل انسان سے ملتے ہیں، جب اس کے ہمبلنس کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، یہ سو ڈاؤن ٹو ارتھ، یہ کتنا آسان سیدھا سادہ انسان ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، سو ڈاؤن ٹو ارتھ۔ ڈاؤن ٹو ارتھ کے معنی کیا ہے، وہ اپنے آپ کو ہمبل سمجھتا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں، میرے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ڈاؤن ٹو ارتھ اگر اللہ تک پہنچ جا رہا ہے تو بہت کامیاب ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ اگر کیڑا ہے تو پریشانی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ تو گول کا بچوں کے سامنے معین کرنا، واٹ از دا گول، کس سے پوچھیں گول کیا ہے، خود قرآن سے پوچھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو کاہے کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو گول کیا ہونا چاہیے، سیکنگ پروکسیمیٹی آف اللہ سبحانہ وتعالی، سیکنگ پلیزر آف اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی انسان کا رضائے حق تک پہنچنا اس کی کامیابی ہے۔ جب پہنچ جاتا ہے فزت ورب الکعبہ۔ تو ہائر گول اس لیے کہا جاتا ہے شوٹ ایٹ اسٹار یو ول ریچ یور ایم، اپنے ایم کو بلند دور رکھو، بہت بلند رکھو۔ تو اس سے بلند کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری پوری تمنا کاہے کے لیے ہے، کہ اللہ کے لیے۔ اب اٹھا کر کے قرآن کی آیت پڑھیے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہ اہل بیت نے سب کچھ دے دیا، روٹیاں دے دی، بھوکے رہ گئے، کاہے کے لیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کاہے کے لیے کھلایا، ٹو ریچ ٹو دی پروکسیمیٹی آف اللہ، کاہے کے لیے، ٹو سیک دا پلیزر آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے پلیزر کو سیکھنے پہنچنے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام پوری قربانی کاہے کے لیے، ترکت الخلق ترا فی ہواک، پروردگارا میں نے سب کچھ تیری محبت میں چھوڑ دیا، یعنی nothing else I want، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تیری پروکسیمیٹی چاہیے، what it is۔ یہ بڑا سبجیکٹ ہے میرے، آج یہ ٹاپک سے نہیں ہے۔ بچوں کو ہائر گول میں رکھنا ہے، یقیناً بیٹا ڈاکٹر بنو، یقیناً تم سائنٹسٹ بنو، یقیناً جابر بن حیان بنو، ابو علی سینا بنو، مقصد تمہارا رضا الہی ہونا چاہیے، رضا الہی۔ رضا الہی کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، آپ کے نفس کو مارنا پڑتا ہے، آپ کو جھکنا پڑتا ہے، آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو ہر چیز نہیں ملتی، نہ ملے دنیا میں، لیکن جب آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ اتنے تھکے تھکے صلوات مت پڑھیے، بحال بسم اللہ انشاءاللہ صلوات پڑھے محمد۔ جیسے ہی ہم نے گول کو معین کیا، چونکہ ہائر گول ہے، تب یہ رستے میں جو مینز ہیں، مینز مولوی گیری، ڈاکٹری، سی اے، جتنے بھی پروفیشنز ہیں، یہ مینز ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اگر میں کامیاب ہو رہا ہوں، اس کے معنی کہ اس کا گول میری کامیابی کا کیا ہے، صرف یہ کہ خدا راضی ہو جائے۔ خدا کی رضامندی کہاں پر ہے؟ خدا کی رضامندی دو چیزوں پر بتائی، سب سے اہم چیز، بنیادی چیز ہے۔ خدا کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ سرکار نے رسالت کے کلمے سے پہلے جس چیز کا کلمہ پڑھایا وہ صداقت و امانت، صداقت و امانت، سچے۔ امام صادق علیہ السلام، اللہ وعجل
تعلم الصدق قبل الحدیث. اچھی بھئی ہے، بولنے سے پہلے سچ سیکھو، زبان کھولنے سے پہلے سچ سیکھو. سچ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم ہے سچ کے بھی کچھ اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے. بولنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے سچ سیکھو. ہمارے پاس بولنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا جملہ ایسا بولوں گا تاکہ میرا کام ایسے بن جائے، یعنی پہلے سے پلاننگ ہو رہی ہے جھوٹ بولنے کی. اور جھوٹ بولنے کا یعنی ایسا کروں گا کہ توریہ ہو جائے، پھر بھی یہ بتاؤں گا کہ میں جھوٹ نہیں بولا، میں صرف ایسے جملے میں بولا تاکہ میرا کام ہو جائے. یہ نہیں، اس لیے مولا فرماتے تعلم الصدق، پہلے اپنے آپ کو سچ سکھاؤ، سچ بولنا سکھاؤ. کیا مانے کہ جاپان نمبر 1 ہو جائے آنیسٹی میں، مسلمان پیچھے رہ جائیں. جب تک ہم لوگ اس دین کو پریکٹیکل اپنے لائف میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک یہ دین صرف زبانی جمع خرچ ہوگا. ایک حدیث ہے، میں بعض وقت پڑھتے ہوئے یہ حدیث کو میں اپنے لیے روتا ہوں، میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا، مگر ہے حدیث مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. الدین، یہ دین لائق، لفظ لائق، لائقہ کہتے ہیں. اگر میں ٹرانسلیشن آج کے نوجوان، آج کی زبان میں کروں، چوئنگم. دین جو ہے چوئنگم ہے لوگوں کے منہ میں. چوئنگم جب کھاتا ہے انسان، کب تک چاپتا ہے؟ جب تک اس میں مٹھاس ہوتی ہے. جب مٹھاس ختم ہو جاتی ہے کیا کر دیتا ہے؟ تھوک دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں دین بھی لوگوں کے زبان میں وہ چوئنگم ہے، جب تک اس سے فائدہ ہوتا رہتا ہے اللہ رسول بولتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جیسے ہی امتحان شروع ہوتا ہے، قلیل الدیانین، امتحان کے موقع سارے کا سارا دین ختم ہو جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ دین کو حقیقت بنائے، نہ کہ چوئنگم بنائے. جب ضرورت پڑی اس کو لے لیا، نہ. اسی لیے امتحان میں کامیاب ہوں. ہر ایک بچے کا حالت ویریشن رکھتی ہے، ہر ایک کے بچے کی حالت صحیح نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس گھر ہو، ہر ایک کے پاس یہ ہو. تو بچوں کو کبھی یہ احساس نہیں دینا ہے کہ مینز کی وجہ سے، اچھے گھر کی وجہ سے کامیاب ہوگے تم. ایسے سٹوریز پڑھانا ہے. ایسے ہمارے پاس ہسٹوریکل معلوم ہے، جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر کی لائٹ سے، اسٹریٹ لائٹ کے اندر بیٹھ کے پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں. اب تاریخ اٹھا کر کے، بعض ایسوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو پتا چل رہا ہے کہ تعلیم کے لیے، کامیابی کے لیے ہم لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہو. کیا چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ضرورت یہ ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ توجہ، خودی کے معنی یور ول شوڈ بی مسلمان. جو فلسفہ خودی کو اقبال نے پیش کیا، فلسفی آف ول، یہی ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ اگر تو دریا ہے اس میں طوفان ہونا چاہیے، موجیں ہونا چاہیے، ہوا ہونا چاہیے، تلاطم ہونا چاہیے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ میری تقدیر پھوٹی، میری تقدیر پھوٹی، میری تقدیر پھوٹی. ذرا پریشان ہو گئے تو حضرت کس کے پاس جاتے ہیں؟ عامل فلاں، عامل فلاں. میری بہنیں سنیں اچھی طرح سے، میں بہت ہی خطرناک جملہ ہے مگر ہے خطرناک، مگر ہے یہ دنیا کی. میں پہلا سال جب آیا کراچی کو 24 سال پہلے، ایئرپورٹ سے لے کر اپنے میزبان کے گھر تک رستے میں عامل کامل فلاں، عامل کامل فلاں، عامل کامل فلاں. اس رات میں نے مجلس پڑھی غافل کامل فلاں، غافل کامل فلاں. اگر جس کے پاس اللہ ہو وہ در بدر پھرے، جس کے پاس 54 دعائیں صحیفہ کاملہ میں ہوں وہ در بدر پھرے، جس کے پاس مولا کے دعائیں موجود ہیں وہ در بدر پھرے، جس کے پاس قرآن موجود ہو وہ در بدر. ارے بھائی تم کو جاننے کی ضرورت ہے. اگر تم حقیقت میں تم ول رکھتے ہو، تم خود اللہ کی حقیقت ہو. عجیب و غریب بیان کرتے ہیں، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تو ہو جا تقدیر، تیرے ہاتھوں کی لکیروں کو تو چینج کر. تجھے خدا نے اتنا اختیار دیا. وہ انتظار کرتا رہتا، شکار آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا. پہلی ہماری عورتیں چلے جاتی. ذرا پریشان ہوئی، او مولوی صاحب، علامہ صاحب،
چاروں طرف سے بند ہو گیا ہے، بیٹی کی ہو کیا نام ہے آپ کا، آپ کے والد کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، وہ آپ کو پھانستا ہے، ہو چاروں طرف سے بند گیا ہے، آپ کے گھر میں یہ پریشانیاں، یہ تو ہر گھر کی پریشانیاں ہیں، ہر گھر کی پریشانی ہے۔ اچھا کیسے کھلے گا؟ کہ مجھے 10,000 دے دو میں کھول دوں گا۔ آپ کا کھلے نہ کھلے، اس کا تو کھل گئے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے پاس ریالٹی ہے۔ آپ کو میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ امریکہ جو ہے تعویذوں کے ذریعے سے کامیاب نہیں ہوا، لیزر گائیڈڈ میزائل ان کے پاس موجود ہیں، برین کو وہ خریدتے ہیں، اور ایک چکر شروع ہوئی، اٹھے بیٹھے استخارے۔ مولانا استخارہ دیکھیے، قرآن کا دیکھیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ قرآن پڑھا آپ نے؟ مولانا کیوں یو پٹ می آن اسپاٹ مولانا، آج آپ نے قرآن پڑھا؟ کیوں استخارہ؟ پلین اڑ رہا ہے، اڑنے سے پہلے کیا پلین استخارہ دیکھتا ہے؟ پوچھئے، توجہ بہت اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے۔ اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گوگل میں جائیے، دیکھیے ہاؤ مینی پلینس آن دا ایئر ناؤ ایٹ دس مومنٹ۔ میں راؤنڈ اپ کر رہا ہوں، 10,000 پلینس اوپر ہیں اس وقت، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 10,000 پلین ہیں۔ کتنے پیسنجر ہیں؟ 1.5 ملین پیسنجر ایئر پہ ہیں۔ کوئی پائلٹ اڑنے سے پہلے استخارہ نہیں دیکھا، فلائٹ انجینئر کو بلایا گیا، چیک کرنے کے بعد وہ سرٹیفکیٹ دے تو اڑاؤں گا۔ عقل کو استخارہ بنائیے، آپ کے ریزننگ کو استخارہ بنائیے۔ غلط کیوں باتوں، اسلام کو کیوں ہم لوگ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے؟ کیا مولانا استخارہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ حتیٰ لڑکیوں کے شادیوں کے لیے، خدا کے لیے کبھی استخارہ مت دیکھیے۔ اگر استخارہ صحیح ہے تو لوگ پوچھتے ہیں پھر طلاق کیوں ہوا؟ اگر استخارہ صحیح ہے قرآن، یہ استخارے کی چکر نہیں ہے، آپ کے ول کی چکر ہے، آپ کے ارادے کی چکر ہے۔ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ سرکار نے کسی کو طلاق نہیں دیا، میں بھی کسی کو طلاق نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ حقائق دین ہے، ان کو ایکسپلور کریں، آپ لوگ کوشش کریں، سمجھیں۔ ایسے نہیں کہ سمجھ نہیں سکتے، ہم لوگ چاہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو کامیابی ہو جائے۔ I no need to do nothing، یہ نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا، ٹائم ٹیبل بنانا پڑتا، ٹائم ٹیبل کے بعد اس پہ اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے، آپ کے اسٹڈی میں اسٹڈک ہونا پڑتا ہے، آپ کے چلنے پھرنے میں، ٹائمنگ میں، ایک ایک چیز میں۔ کیوں نماز کا وقت بتایا گیا؟ کیوں روزے کا وقت بتایا گیا؟ کیوں حج کا وقت بتایا گیا؟ کیوں زکوٰۃ کا وقت بتایا گیا؟ اسلام کے تمام اعمال ٹائم پر کیوں ہیں اور مسلمان بے ٹائم کیوں ہیں؟ کیوں ہے؟ اور پھر چاہتا ہے کامیابی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتی۔ جو کامیابی کی جو معیارات ہیں، آج کی جو بحث ہماری، جو کرائیٹیریا آف سکسس ہیں، اگر پیرامیٹرز کہیں بھی ایک جگہ رانگ ہوا تو وہ جو سکسس ملنے والا نہیں ہے، کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ ایک جگہ بھی اصول ٹوٹے تو کامیابی ملنے والی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ وصیت میں فرماتے ہیں، یہ صرف وصیت تمہارے لیے نہیں ہے، جن جن تک یہ خط پہنچے، یہ وصیت موجود ہے۔ شب ضربت، شب شہادت 21 رمضان سن 40 ہجری، امام کی شہادت سے پہلے، میں نے پوری 10 مجلسیں پڑھی ہیں اس سال رمضان میں اسی وصیت کو۔ آن لائن اگر ہو تو دیکھ لیجئے۔ اس میں مولا نے بیٹا 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 ہوشیار بہت اچھی طرح سے، علیکم قرآن بالقرآن، القرآن القرآن 2 مرتبہ کرنا ہے، یعنی قرآن should be top of your list۔ سامنے جیسے انسان اگر کسی، آج کل پہلے کیا تھا، کمپیوٹر، کوئی اگر سافٹ ویئر ہم نے کمپیوٹر میں ڈالا، اس کے ساتھ ایک بک آتی تھی، مینوئل آتی، آج کل مینوئل نہیں آ رہی ہے، سافٹ ویئر کے ساتھ وہیں سافٹ ویئر کے اندر ہی کوسچن مارک ہے، وہاں جائیے، وہاں جا کر کے معلوم کر لیجئے کہ کہاں آپ کا اسٹک ہو گئے ہیں، آپ کو گائیڈ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ کوسچن مارک کیا ہے؟ یا علی ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہو جائیے کہیے یا علی۔ وہ یا علی ہے کیا؟ یا علی یعنی قرآن دیکھو،
سورس دیکھو، نتیجے دیکھو، اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جب کبھی گول معین کریں، سورس کو معین کریں۔ سورس جو ہے ہمارا قرآن ہے اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر ہم نے معیار کامیابی کسی ایک چیز کو قرار دیا اور وہ کامیابی تک نہیں پہنچے، کیوں نہیں پہنچے؟ مولا فرماتے ہیں القرآن القرآن 2 مرتبہ، اس کے بعد فرماتے ہیں لا تسبقکم عمل بہ لا تسبقکم الی عمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے۔ یعنی قرآن پرنسپلز ہے، اینی ون کین اڈاپٹ دوز پرنسپلز، دوز پیرامیٹرز، وہ لوگ آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ آج دنیا آگے بڑھی قرآن کے اصولوں کو لے کر، دین کے اصولوں کو لے کر۔ ہم لوگ دین کے اصولوں سے ہٹ گئے۔ حج کو جا رہا تھا میں پلین میں، ایئر ہوسٹس یورپ سے، what kind of religion is this? They are doing ghusl, they are doing shower in the washroom. وہ احرام پہنا تھا رستے میں، شاور، ارے شارٹ سرکٹ ہو سکتا، پورا پلین جل سکتا ہے۔ کون سا مذہب تمہارا، کون سا دین ہے؟ اتنی عقل نہیں ہے کہ مجھے کیا، وہاں پر وضو کر بھی نہیں سکتے مشکل سے، چھوٹی سی جگہ ہے، احرام پہن رہا ہے، 2-4 لوٹے اندر ڈال رہے ہیں، پانی بہ رہا ہے۔ کس دین میں ہے؟ اس لیے کہ ریلیجن کو ہم نے چند چیزوں میں محدود کیا ہے، عقل ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ بس میرا بات ختم ہوئی۔ قرآن کو آگے بڑھائیے، گول کو ہائی کریے۔ گول ہمارا ریچنگ ٹو دی پروکسیمیٹی آف اللہ۔ اللہ نے راستہ بتایا ہے، قرآن اور اہل بیت، اور اسٹرگل، پریشان مت ہو جائیے، خدا جو ہے آپ کے نتائج کو دینے والا ہے۔ جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، موظب عمل ہستیم، موظب نتیجے نیستیم۔ ہم سے کہا گیا عمل کرو، عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نتیجے کی ذمہ داری ہماری نہیں۔ کتنا پیارا جملہ ہے، یعنی we have to act, don't wait for the result, ایکٹ کرو، انشاءاللہ رزلٹ بھی یقیناً ملے گا۔ صلی اللہ علیہ صلوات اللہ وعجل فرج صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خدبر أهلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اس سلام میں ایک سلام جدا ہے اولاد سے، وہ کون ہے؟ علی ابن الحسین۔ وہ کون ہے؟ یہ 18 سالہ جوان ہے۔ کون ہے یہ؟ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ جوانوں، بزرگوں، خدا جوانوں کو سلامت رکھے، کسی کے گھر میں جوانی کا داغ نہ دے۔ جوان بہت اہم ہے۔ حضرت علی اکبر کی جوانی کو سمجھنا ہو تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، مولا امام حسین نے جب رخصت کیا ایک جملہ کہا، اللہم قد برز، اللہم اشہد قد برز الى هؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگارہ تو گواہ رہنا، اب مجھ سے وہ میرا بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا تھا۔ پروردگار میں کبھی میرے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا، میں اس میرے بیٹے کو دیکھ لیتا۔ کتنے خوبصورت تھے حضرت علی اکبر۔ ایک ٹکڑا میرے پاس ہے کہ جب سرحائے شہداء کوفے میں پہنچے، ایک عورت علی اکبر کے سر کے نیچے، جہاں پر نیزے پر علی اکبر کا سر تھا، پہنچی، گود کو پہلایا، خدایا اگر اس کی ماں دنیا میں ہے اس کو اٹھا لے، اتنا صحیح، اتنا حسین بیٹا چلا جائے اور اس کی ماں زندہ رہے۔ دشمن کی عورت کی نگاہ میں علی اکبر اتنے حسین ہیں، 18 سال پالنے والی 18 سال پالنے والی ماں و باپ کی نگاہ میں کتنے عظیم ہے علی اکبر۔
تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلے علی اکبر کو مولا نے چونکہ دنیا کے سامنے نمونہ بنانا پیش کرنا تھا، اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے ردا اڑائی اور کہا بیٹا جاؤ، علی اکبر گھوڑے کو ایڑ دینا چاہتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار یہ میرا ہو بہو میرے نانا جیسا ہے، بھیج رہا ہوں تیری رضا کے لیے۔ علی اکبر چند قدم آگے بڑھے تھے، پیچھے سے آواز آئی، ولدی مہلن مہلا، میرے بیٹے ذرا حارث۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امام صادق کے سامنے ذاکر پڑھ رہا تھا علی اکبر کے مصائب کو، لوگ رو رہے تھے مگر مولا نے ایک جملہ ایڈ کیا، رو رہے ہو لیکن ایسے رو جیسے 18 سالہ جوان بیٹے کی لاش میں ماں روتی ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے تھے، حسین نے کہا بیٹا آہستہ آہستہ۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، پیچھے پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین آہستہ آہستہ پیچھے آ رہے ہیں۔ قریب آئے، بابا آپ ہی نے تو بٹھایا تھا، آپ ہی نے تو بھیجا تھا، آپ ہی نے تو رخصت کیا تھا۔ دو جواب دیے، پہلا جواب کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تمہاری کوئی اولاد ہوتی تو سمجھتے کہ میں کون جا رہا ہے۔ دوسرا جملہ کہا، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ میدان جنگ علی اکبر نے رجس پڑھی، مقابلہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ علی اکبر پلٹ کر واپس آئے۔ علماء نے توجیہ کی ہے کیوں علی اکبر واپس پلٹ کر آئے، کیا ضرورت تھی، کیا سوال کیا؟ بابا کاش ایک گھونٹ پانی مل جاتا، جبکہ علی اکبر کو پتا تھا کہ پانی نہیں تھا، واپس آئے کیوں؟ پہلا جواب یہ دیا کہ باپ بیٹے میں اتنی محبت تھی، علی اکبر چاہتے تھے کہ آخری مرتبہ بابا کی زیارت کرے۔ دوسرا جملہ یہ کہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ پانی کا قطرہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، بابا گو اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جاتا۔ امام نے کہا کہ تم جانتے ہو پانی کا قطرہ نہیں ہے، ہاں تم اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے زبان دی، فوراً کھینچ لیا، بابا آپ کا منہ تو مجھ سے زیادہ خشک۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسری مرتبہ علی اکبر گئے اکیلا، تلوار پہ تلوار، تبر پہ تبر، گرتے ہوئے علی اکبر نے انوکھا سلام کیا۔ اب تک یہ سلام کسی نے نہیں کیا تھا، ہر ایک کہتا تھا مولا ادرکنی، مولا سلام قبول کیجئے، تشریف لائیے، لیکن علی اکبر نے سلام کیسے کیا؟ علیکم منی السلام۔ عربی میں یہ سلام اس وقت کرتے ہیں جبکہ جواب کی امید نہ رکھتے ہوں، یہ کہہ رہے ہیں بابا مت آئیے، یہاں پر محشر کا مقام ہے، بابا یہاں نہ آئیے، یہاں تیر و تبر چل رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم ایک رپورٹر کہتا ہے جب عباس نے آواز بلند کی تھی تو علی اکبر امام حسین نے کمر کو کسا تھا، اب پکارتے جا رہے تھے تمہاری علی عباس کمر ٹوٹ گئی، تمہاری موت نے، تمہاری شہادت نے میری کمر کو توڑ دیا۔ لیکن جب علی اکبر کی آواز آئی حسین کربلا کی ریت پہ گر گئے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے، پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لخت جگر۔ اجرکم علی اللہ۔
خواہش ہوتی ہے مسلسل مولانا 2 دن باقی ہیں، رو نہیں سکے، پرسہ نہیں دے سکے، تھوڑے مصائب زیادہ پڑھیے۔ علی اکبر کے مصائب پڑھنا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخیں کہتی ہیں کہ امام حسین ڈھونڈتے جاتے تھے، این انت یا علی، اے علی تم کہاں ہو؟ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور۔ بس 2 جملے اور ختم دعا۔ لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی۔ امام حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، خدا کسی باپ کو، ضعیف باپ کو جوان کا یہ عالم نہ دکھائیں۔ 18 سالہ جوان زمین کربلا کو رگڑ رہا تھا۔ فوضع خدہ علی خد ابنے، اپنے گال کو علی اکبر کے گال پہ رکھ دیا۔ بیٹا آ گیا، بیٹا بیٹا آ گیا، بیٹا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، ریش سفید ہے، کوہنیوں سے خون جاری ہے۔ سمجھ گئے بابا پریشان ہیں۔ بابا گھبرائیے نہیں، دیکھیے دادی آ گئی، دیکھیے دادا آ گئے، دیکھیے نانا آ گئے۔ نا دادا آب کوثر لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی اکبر تم بھی آؤ، ہم حسین کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس دوسرا اور آخری جملہ، خدا کسی غم میں نہ رلائیں۔ امام حسین نے برچی سینے سے نکالی، علی اکبر اس دنیا سے گئے۔ علی اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں، کبھی سینے کی طرف کھینچتے ہیں تو پیر خط دیتے ہیں، پیر کی طرف کھینچتے ہیں تو سر خط دیتا ہے۔ سینے سے سینہ ملایا، نجف کا رخ کیا۔ بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے، 18 سالہ ماتم حسین یا حسین۔